أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 29 پارے کی سورۃ الجن آج شروع ہو رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بنایا گیا تھا، اسی طرح آپ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور جنات کو تبلیغ دینے کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کی نبوت سے پہلے شیاطین اور جنات کو آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی، آسمانوں کے قریب تک پہنچنے دیا جاتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد انہیں آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اور اس طرح روکا گیا کہ جب کوئی شیطان یا جن آسمان سے قریب پہنچتا تو ایک روشن شعلے کے ذریعے مار کے بھگایا جاتا۔ شہاب ثاقب، ایک روشن شعلہ یعنی آگ کا ستارہ، آگ کا شعلہ مارا جاتا، جس سے یہ واپس زمین کی طرف بھاگتے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب جنات نے اس طرح کی بدلی ہوئی صورت دیکھی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے تو ہمیں جانے دیا جاتا تھا، بس آسمانوں پر جانے نہیں دیا جا رہا، تو ان کے اندر جستجو بڑھی کہ یہ کیا حالات تبدیل ہو گئے ہیں کہ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے، اب ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو جستجو پیدا ہو گئی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا میں ایسا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی نئی تعلیم آئی ہے، کوئی نیا مذہب آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جانا رک گیا۔ جنات نے اس چیز کو جاننے کے لیے مختلف جنوں کی جماعت کو دنیا میں زمین پر پھیلا دیا، مختلف جگہوں پر بھیجا کہ دیکھ کر اور دنیا میں کیا ہوا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ایک جماعت تلاش کرتے کرتے اس واقعے کی طائف کے قریب ایک جگہ ہے نخلا، وہاں پہنچی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اطمینان سے سننے کے لیے رک گئے۔ جنات کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے دیکھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو رک گئے، اور قرآن کریم کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ وہ جنات جو سننے آئے تھے مسلمان ہو گئے، اور اپنی قوم کے پاس اسلام کے داعی بن کر گئے، اور اپنی قوم کو بتایا کہ جس چیز کی وجہ سے ہمیں آسمان سے جانے سے روکا گیا وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ نبوت ہے، وہ آسمانی تعلیم زمین پر آ چکی ہے، اب آسمانوں پر جانے نہیں دیا جائے گا۔ پھر جنات کی ایک بڑی جماعت، ان جنات کی دعوت سے بہت بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور سب کے سب نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور جنات بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور آج بھی بہت سارے جنات مسلمان ہوتے ہیں اور بہت سارے کافر ہوتے ہیں۔ یہ جنات کی ایک دنیا ہے، جس طرح انسان جسم والا ہے اور ہمارے اندر روح ہے، اس طرح جنات کا بھی جسم بھی ہوتا ہے، ان کے جسم میں روح بھی ہوتی ہے، بس وہ انسانوں کی نظر سے مخفی ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے، پیدائش کا سلسلہ بھی چلتا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، تو سارے معاملات جنات میں ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے
کہ انسان کی پیدائش میں مٹی کا اثر زیادہ ہے اور جنات اور شیاطین کی پیدائش میں آگ کا اثر زیادہ ہے، یعنی آگ زیادہ لی گئی ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس صورت میں جنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو جنات کو اسلام کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا، وہ پس منظر میں نے شروع میں عرض کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، اوحیا میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ کون سی جماعت تھی؟ یہ وہی جماعتیں جو حضور تلاش میں نکلی ہوئی تھی نا، جستجو میں نکلی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے سنا اور پھر اپنی قوم کو جا کر بتایا۔ انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے سنا، اور پھر فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بقیہ جنات کو جا کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب وہ قرآن کیا ہے؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، اس لیے ہم تو ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا، فوراً ایمان لیا، اور دوسروں کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے، اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے اور خاندانی نظام سے پاک ہیں۔ تو جنات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور ہمارے پروردگار بہت اونچی شان والا ہے اور وہ بیوی بچوں سے پاک ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ جنات کی گفتگو چل رہی ہے، یہ ساری گفتگو جنات کی چل رہی ہے۔ اب یہ جنات گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، یعنی اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کہیں گے، لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ انسان اور جنات بہت سارے عقائد اللہ کے بارے میں غلط رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کی پناہ لیا کرتے تھے، جس سے جنات اور بڑے بن گئے تھے، اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی آدمی سفر کرتے کرتے جنگل میں رات ہو جاتی، تو وہ جنگل میں جب رات کو رکتا تو وہ کہتا، اس جنگل کے جو سردار ہیں جنات میں سے، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میری حفاظت کرو۔ تو یہ تو ایک غلط عقیدہ تھا، پناہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو جنات کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے سرداروں کی پناہ لیا کرتے تھے، جس سے وہ بڑے ہو گئے، اپنے کو کچھ سمجھنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ انسان اور جنات دونوں کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی تعلیمات، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں معلوم چلا
کہ مرنے کے بعد سب نے زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، عذاب اور جنت اور جہنم میں جانا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں جانا چاہا، پہلے تو ہم جاتے تھے، پھر ہمیں جانے سے روک دیا گیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں بڑے بڑے پہرے دار ہیں، فرشتے، اور شعلوں سے بھرے ہوئے ستارے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے۔ نقعد منہا، جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے آسمانوں پر جا کر کچھ آسمانوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگ جاتا ہے، یعنی ایک شعلہ اس شیطان کو، اس جن کو مارنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آسمان پر جنات اور شیاطین جاتے تھے اور وہاں سے خبریں چرا کر لاتے تھے۔ تھوڑی بہت بات سنی، اس کے ساتھ 10 غلط باتیں ملا کر نیچے لا کر زمین پر نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، جھوٹے عاملین کو، یعنی اتنی سی بات سن کر 10 جھوٹ لگا کر پھر نجومی اس کے ساتھ 10 مزید جھوٹ لگا کر زمین پر وہ جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ تو جنات یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم آسمانوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے کونے کھانچے میں، اور وہاں سے کچھ خبریں آسمان کی چراتے تھے۔ کیا ہے، آسمانوں پر کوئی فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی کہ اب زمین پر یہ کام کرنا ہے، اب زمین پر یہ ہوگا، تو یہ چراتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اگر ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک شہاب الرصدہ، آگ کا شعلہ لگ جاتا ہے، آگ کے شعلے سے ہمیں بھگایا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی بڑا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راستے دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، آیا ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ ہے، اور بھلائی کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا، اس لیے اب فرشتوں کا، اور اس لیے اب شیاطین اور جنات کا آسمان پر آنا بند ہو گیا تھا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، جنات کی گفتگو چل رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک جنات بھی ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں، اور ہم میں لوگ مختلف طریقوں پر ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن، جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، کچھ غلط راستے پر ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات سارے برے نہیں ہوتے، اچھے اور نیک بھی ہوتے ہیں، سیدھے اور صحیح راہ راست پر بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے غلط اور گندے اور برے برے راستے پر بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بھاگ کر اس سے بے بس کر سکتے ہیں۔ جنات کہہ رہے ہیں، جنات کی گفتگو سن رہے ہیں کیسے ایمان والی گفتگو ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم زمین پر کہیں چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ کر اللہ سے کہیں گم نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ زمین چاہے کتنی بڑی ہو جائے اور ہم زمین پر کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان نبوت سے قرآن کریم کی باتیں سن لی، ہدایت کی گفتگو سن لی، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے
تو اس کو نہ کسی گھاٹی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا۔ کیسا ایمان ہے جنات کا کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا اب اس کو کسی طرح کا نقصان کا، کسی زیادتی کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کامیابی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نقصانات سے اور آخرت کی ناکامیوں سے بچائیں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں۔ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ اب بھی ظالم ہیں۔ فمن اسلم، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کے راستے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے اسلام اور ایمان کے راستے کے اوپر چل پڑا ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ چکا ہے، وہ خیر کے راستے پر آ چکا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو لوگ ظالم ہیں، ایمان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے، وہ ہدایت قبول نہیں کر رہے، وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہدایت دی جا رہی ہیں کہ اب مکہ کے لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ راہ راست پر آ جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسمان سے رحمتیں اور برکتیں اتریں گی، اور اگر راہ راست سے ہٹے رہو گے تو اللہ کی پکڑ اور عذاب اور مصیبتوں کا شکار ہوگے۔ تو یہ صورت اصل صورت الجن ہے۔ شروع میں اس کی ساری آیتیں جنات کی تھیں، جو جنات اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح مسلمان ہوئے اور ہم اس سے پہلے آسمانوں پر جاتے تھے۔ وہ ساری چیزیں جنات کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الجن میں بیان کر دی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔